جناب مولانا مفتی خان محمد صاحب بھوروی میاں روڈہ شریف سے، اور بہت ہی پیارا پیغام دے رہے تھے کہ تمام مساجد اہل سنت کے اندر نماز فجر ہو یا مغرب ہو عشاء ہو، کسی ایک وقت میں دروس کا سلسلہ ضرور شروع کیا جائے، اور ساتھ ماہانہ درس قرآن ہو یا 11ویں شریف کی محفل ہو وہ بھی کی جائے۔ آپ کے پاس اتنے مایہ ناز خطبہ علماء موجود ہیں، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی کرایہ بھی نہ دے پھر بھی یہ آ جائیں گے آپ کے پاس، تو اپنے ہی کسی ساتھی دوست کو آپ بلا لیں، ماہانہ وار تو درس قرآن آپ لازم کر لیں، اور باقی روزانہ کی بیس پہ بھی درس قرآن ہونا چاہیے۔ اب میں ملتمس ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ ویسے ٹیکنیکل کالج میں بھی پروفیسر ہیں، وہاں بھی درس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، تو آج ہمیں لیکچر دیں گے، ہم ان کا لیکچر سنیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب مفتی غلام دستگیر صاحب۔ نعرہ تکبیر! یہ ہمارے مہمان ہیں، مظفر پور سے آئے ہیں، ہم تو ادھر سے اٹھ کے آ گئے۔ نعرے کا جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات باباد بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مجھ سے قبل انتہائی سینئر اساتذہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں قبلہ فرما رہے تھے کہ لیکچر تو نہیں ہے، میں نے تو ایک دو گزارشات کر دی ہیں، اور یہ ایسا فون بھی نہیں ہے کہ یہاں میرے جیسا بندہ نالائق ناکارہ اور طالب علم یہاں پہ لیکچر دے۔ قبلہ مفتی سیف اللہ صاحب نے بہت زیرک اور خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں ایک دو گزارشات جو اپنا ایک درد دل ہے، مجھے حکم ہوا، شاید میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں، باقی معلوم ہے تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا ہوں کہ بیماری چل رہی ہے، لیکن وہ حکم تھا، میں نے کہا نہیں آج جانا ہے ہر چیز کو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ درد جو ہے ہمارا اہل سنت کا، اہل سنت، لفظ اہل سنت کے نام کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی ایک تحریک کے اندر، اپنی اپنی جماعت کے اندر بٹ چکا ہے، اور اس کا ہم کو سب سے پہلا جو نقصان ہوا ہے کہ اہل سنت کا جو ٹائٹل ہے یہ ہم سے چھن کے دوسروں نے اپنے نام کا رجسٹر کروا دیا۔ میری جہاں کہیں بھی گزارشات ہوتی ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم اپنے اس نام کو پھر اجاگر کریں، جہاں کہیں بھی ذکر کریں اہل سنت کا لازمی ذکر، اپنی مساجد کے سامنے لکھیں، اپنے اشتہارات پہ لکھیں، یعنی ایک باڈی ہونی چاہیے جسے جماعت اہل سنت کے طور پہ ہم جماعت اہل سنت کو فعال کریں۔ آج ہمارا دور ہے، اگر ہم اس چیز پہ بیٹھ جائیں کہ جی ہمارے پاس عہدے نہیں ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر کوشش کریں، صرف اپنی مساجد کے اندر بھی کوشش کریں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر اہل سنت کے ٹائٹل کو تو اجاگر کریں۔ دوسری چیز، جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ دروس کا سلسلہ، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو ختم 11ویں شریف ہے اس کی بنیاد ہی دروس پہ ہے۔
لیکن شومی قسمت تو یہ ہے کہ ہم نے صرف لنگر یاد رکھا ہے، مقصد بھول گئے۔ کتنی مساجد ہیں جن کے اندر باقاعدہ ہر ماہ 11ویں شریف ہوتی ہے لیکن درس نہیں ہوتا، لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد لنگر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ شومی قسمت نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ محفل ہوا کرتی تھی جس کے اندر آپ ایک آیت کی 70 تفاسیر بیان کرتے تھے۔ یہ ختم 11ویں شریف تھی، ہم نے 11ویں یاد رکھی صرف لنگر کی حد تک۔ تیسری چیز گزارش یہ ہے کہ ہم اگر آپ دیکھیں نا جی کہ اگر ناسبی ہیں تو وہ بھی ہمارے مسلک سے جا رہے ہیں، خارجیوں کی یہی صورتحال ہے، اور مرزا سے متاثرین کی اگر صورتحال دیکھیں تو یہی چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے سٹیج ہیں، ہمارے ممبر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے صرف اور صرف میں اتنا کہوں گا کہ آپ محرم الحرام کی محافل کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے علاقوں کے اندر جتنی محافل محرم ہوئی ہیں ان میں کتنا اہل سنت کا کام ہوا ہے، کتنی باتیں اہل سنت کے لیے کی گئی۔ صرف یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، پچھلے سالوں کو آپ چھوڑ دیں، صرف ایک مہینے کی آپ محافل اٹھائیں اور ان میں دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کو فائدہ دیا۔ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہے کہ بندے زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں نا جی، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کامیاب ترین پروگرام ہے۔ اور اگر پروگرام کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنا اس میں ہمیں درس کتنا ملا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بات کریں۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں لیکن کرتے ہیں غلامی۔ یہاں کوالٹی پیدا کریں۔ میں نے دوسرے مسلک کے ایک خطیب کو دیکھا ہے، خطیب نہیں، ان کا ایک درس دینے والا شخص ہے، ٹوٹلی 11 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے پورے گھنٹے کا درس قرآن دیا۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ میرے جیسا ناکارہ بندہ بھی اگر 10 بندے بیٹھے ہوں تو کہتا ہے جی یہ میرے خطاب کے مناسب نہیں ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے۔ ایک طرف ہم غلامی رسول کے نعرے لگا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ درس قرآن کو شروع کریں، اور خصوصاً جو علماء ہیں وہ درس تحاوی شروع کریں۔ تحاوی شریف کا اگر آپ درس دیں گے کہ یہ جو مرزے کے جتنے متاثرین ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ہمارے دوست احباب دوسروں کو دیکھتے ہوئے نا جس طرح وہ دوسرے درس بخاری کا میں مخالف نہیں ہوں، آپ دیں، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس وقت درس تحاوی کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحاوی کوئی کتاب بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ تحاوی شریف کا ایک حوالہ دے دیں، وہ کہتے ہیں جی بخاری کا دکھائیں، آپ انہیں بتائیں تو صحیح بھی تحاوی کا کیا مقام۔ ہم صحیح بخاری کے نہ مخالف ہیں، نہ صحیح امام بخاری کے مخالف بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے امام تحاوی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، برادران صرف 2 منٹ گزارش ہے، ایک درس تحاوی کا اہتمام ضرور کریں، اور یہ بے شک آپ ہفتہ وار کریں، روزانہ بنیاد کی پہ نہ کریں۔ اور آج کل تو میرے خیال میں درس دینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو جو عالم پسند ہے اس کے آپ کو دروس ملیں گے۔ دوسری چیز، شاید اس کو آپ میرے مزاج کے میں تو اسے بہت بہتر سمجھتا ہوں، لیکن شاید آپ نہ سب کہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، اپنے دروس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں۔ آج اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی فلاں کو آپ سنیں، آپ کو درس تحاوی ملتے نہیں ہیں، درس بخاری اپنے لوگوں کو نہیں ملتے، درس قرآن اپنے لوگوں کے نہیں ملتے۔ بھائی جو چلے گئے ان کو چھوڑیں، اللہ نے اگر آپ کو صلاحیات دی ہیں، آپ درس قرآن کریں، اس کو ریکارڈ کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں۔
تاکہ آپ کسی کو بھی کہہ سکیں کہ جناب آپ اس کو سنیں۔ یہ ایک ضرورت ہے ہماری، یہ ایک پاور ہے، اس پاور کو استعمال کریں۔ ہمارے دوست احباب سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ریاکاری ہے۔ بھئی ریاکاری اس وقت ہے، یہ تو علماء تشریف فرما ہیں، نیت کی بات ہے نا بھئی۔ آپ اس سے نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ یار میں اس درس کو عام کروں۔ آپ جو بھی درس دیں اچھے انداز میں اس کو ریکارڈ کریں۔ آج کل تو مسئلہ نہیں ہے، یہ موبائل آپ اٹھائیں، موبائل ساروں کے پاس بڑے قیمتی موبائل ہیں، آپ کے پاس شاگرد ہیں، باقی دوست احباب ہیں، اہل محبت ہیں، ان سے کہیں بھئی ایک اچھا سا مائک ملتا ہے، آپ درس بنائیں اور اپلوڈ کریں اور پھر اس کو ترتیب رکھیں۔ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، میں کالج کے اندر ویسے ہمارا آپ دیکھیں گورنمنٹ کالج کے اندر مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہر مسلک کا بندہ ہے۔ ہمارا درس حدیث روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا یونیورسٹی کے اندر میں رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہاں بھی لیکچرار ہوں، تو یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارا جو اس کے لیکچر چلتے رہتے ہیں، وہ صرف اس حوالے سے کہ اپنے لوگوں کو قریب کیا جائے۔ پھر جب قریب ہوتے ہیں وہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ انداز سے معاملات سے متاثر ہوتے ہیں، پھر اگلا جو ہمارا میسج ہوتا ہے ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی پھر ملیں گے تو گفتگو کریں گے، مل بیٹھیں گے۔ اللہ ہم